اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رجب المرجب کو اپنے محبوب کو وہ قرب عطا فرمایا، وہ نزدیکی عطا فرمائی کہ جو کسی کو نہیں عطا ہوئی۔ اپنا دیدار بھی بخشا اور ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا، خالق کائنات کا دیدار کیا چشمان سر کے ساتھ، جاگتے ہوئے، بیداری میں۔ یہ معراج کیوں کرائی گئی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اس کی سب سے پہلی حکمت یہ بیان ہوئی دل جوئی، کیونکہ اعلان نبوت کے 10ویں سال حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابھی یہ صدمہ ہرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منیس و غمخوار بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وصال فرمایا۔ کفار مکہ اب بہت زیادہ ظلم و ستم پر اتر آئے، بہت زیادتیوں پر اتر آئے، بہت تکلیفیں دینے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے آپ کو معراج کرائی۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ جو معجزات اور درجات اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو الگ الگ عطا فرمائے، وہ سب بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ، بلندی اور عروج ملا کہ چوتھے آسمان پر بلائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ مقام ملا کہ آپ جنت میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ معراج کرائی جس میں آپ نے اللہ پاک سے کلام بھی فرمایا، آسمان کی سیر بھی کی، جنت کا مشاہدہ فرمایا، دوزخ کا معائنہ فرمایا۔ گویا کہ وہ سارے مراتب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایک ہی معراج میں طے کرا دیے۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ سارے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دی، جنت کی گواہی دی، دوزخ کی گواہی دی، اپنی اپنی امتوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھایا۔ انبیاء نے گواہی تو دی مگر انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا۔ سنی ہوئی گواہی کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے۔ تو ضرورت تھی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ جماعت میں کوئی ایک ہستی ایسی ہو جو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے، سبحان اللہ، تاکہ گواہی کی شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ تو اس شہادت کی تکمیل کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، سبحان اللہ۔ ایک اور حکمت بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے خزانوں کا مالک بنایا۔ کیا ارشاد ہوا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے اللہ کی تمام سلطنت کے مالک ہیں، تو معراج کروانے میں اللہ پاک کی مرضی تھی کہ 2 جہانوں کے خزانوں کے مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے۔ ایک حکمت یہ بیان ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، بزرگی ساری کائنات پہ ظاہر ہو جائے۔ مسجد اقصی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے تو سارے انبیاء جمع تھے۔ جبریل امی علیہ السلام نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کیا، آپ نے سب کی امامت کروائی۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ مقتدی ہیں سارے انبیاء،
مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ معراج کی ایک اور حکمت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اقسام کی وحی سے شرف پائیں۔ وحی کی ایک قسم ہے اللہ پاک سے بلا واسطہ کلام، یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ رب سے کلام کیا۔ سورہ نجم کی 10ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ اور تفاسیر میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بلا واسطہ عطا فرمائی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سورہ والضحیٰ اور علم نشرہ بھی اللہ تعالیٰ نے شب معراج ڈائریکٹ بلا واسطہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔